اب شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں منافق کسے کہیں گے؟ جو کلمہ پڑھتا ہو اور نبی میں عیب بھی نکالتا ہو، جو کلمہ پڑھتا ہو نبی کے علم پر بحث بھی کرتا ہو، جو کلمہ پڑھتا ہو نبی کی شان میں چیمی گوئیاں بھی کرتا ہو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، نبی بحث کرنے کی چیز نہیں ہے جو چوراہے چوراہے پہ بحثیں ہو رہی ہیں، علم تھا کہ نہیں تھا، یہ تھا کہ نہیں تھا، وہ تھا کہ نہیں تھا۔ سنو، خدا کی قسم برباد ہو جاؤ گے اگر مصطفیٰ کے علم پر بحث کر کے ناقدانہ طور پر تم نے اپنے ایمان کو برباد کر دیا تو اس میں قصور صرف تمہارا ہے۔ نبی بحث کرنے کے لیے نہیں آیا اس دنیا میں، نبی کی ذات بحث کرنے کے لیے نہیں ہے، نبی کی ذات ماننے کے لیے ہے، ایمان لانے کے لیے ہے۔ جس پہ ایمان لانا تھا، جس کے علم پہ ایمان لانا تھا، اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ جس کی بشریت و نورانیت پہ ایمان لانا تھا، اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ تو ذہن میں رکھنا اس بات کو۔ اب منافق کہیں بھی ہوگا پہچان میں آئے گا نا، ادھر والا بھی پہچان میں آ گیا، ادھر والا بھی پہچان میں آ گیا۔ یہ دونوں چہرے سمجھ گئے؟ اب آؤ تیسرا چہرہ دیکھیں۔ تیسرا چہرہ ہے مومن کا۔ اس مومن کو کیسے پہچانا؟ کلمہ تو مومن بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ منافق بھی پڑھ رہا ہے، مگر منافق کے کلمے میں دھوکہ ہے۔ کیوں دھوکہ ہے؟ وہ نبی کی عزت نہیں کر رہا۔ کیسے کلمہ پڑھتے تھے بتاؤ؟ ایک جہاد سے سرکار واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں، حضور کی اونٹنی کہیں بھاگ گئی۔ سرکار نے صحابہ سے کہا میری اونٹنی تلاش کرو، یہاں سے کہیں چلی گئی۔ تو یہی کلمہ پڑھنے والے جو نبی کے ساتھ موجود تھے اس جہاد میں، اکٹھا ہو کے 4-5 آئے اکٹھا، ان کا یہ دیکھو یہ نبی ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں میں نبی ہوں، دوسری طرف اونٹنی غائب ہو گئی، اسی کا پتہ نہیں ہے، صحابہ سے تلاش کروا رہے۔ یہ بولی کس کی ہے؟ کلمہ پڑھ کر یہ بولی بولنا کیسا ہے؟ یاد رکھنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے سنا ہے کہ چیمیں گوئیاں ایسی ہو رہی ہیں، جاؤ میری اونٹنی کی نکیل فلاں درخت کی شاخ میں پھنس گئی ہے، نکال کر کے لے آؤ۔ اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، مگر آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ منافق کا کام یہی ہے کہ کلمہ بھی پڑھے گا اور حضور کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دے گا جس سے کسر شان عیاں ہوتی ہے۔ تو اب مومن کی کیا پہچان ہے؟ دونوں باتیں سمجھ گئے نا؟ میرا خیال سے میں بہت اونچی اردو نہیں بولا ہوں یار۔ اب تیسری بات سمجھ لو، مومن کیسے پہچانو گے مومن کو؟ تو سنو، اس کی پہچان بھی قرآن نے دیا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، تو ایمان تو منافق بھی لایا۔ ایمان لانے کی گواہی تو اس نے بھی دی تھی، مگر ایمان لانے کے بعد بھی نبی کے علم سے کھیلتا رہا، نبی کی غیب دانی سے کھیلتا رہا، نبی کو اپنے جیسا ہی سمجھتا رہا، نبی کے بارے میں منافقت کرتا رہا۔ تو منافق وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے نبی کی عزت نہ کرے۔ اور مومن کون ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لایا اللہ اور رسول پر۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ اس کی 3 صفت بیان کی گئی ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لایا اللہ اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم بھی کیا، وَتُوَقِّرُوهُ، پھر نبی کی تعظیم کیا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ مومن کی پہچان کیا بتایا قرآن نے؟ ایمان لایا اللہ اس کے رسول پر، تعظیم کیا مصطفیٰ کی، سجدہ کیا رب العالمین کا۔ اب مومن پہچان میں آئے گا۔ اب یہاں ذرا ایک میں اصولی اور قانونی بات کرنا چاہتا ہوں، میرے علماء تو فوراً ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، میں آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے قرآن کریم کا ایک کمال، اور یہی کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ حضور نہ ضرورت سے کم بولتے تھے نہ ضرورت سے زیادہ۔ قرآن کریم بھی ضرورت سے نہ کم بولتا ہے نہ ضرورت سے زیادہ۔ یہ قرآن کا بھی کمال ہے اور صاحب قرآن کا بھی کمال ہے، جتنی ضرورت اتنا بولے۔ اب آئیے
یہاں ہم ذرا آپ سے بات کریں قانونی. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مومن ایمان لایا اللہ اور رسول پر. ایمان کی بات ایک بار کہا قرآن نے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، مومن نے سجدے کیے صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں. سجدے کا بھی تذکرہ، عبادت کا بھی تذکرہ ایک ہی بار ہوا، مگر یہ بیچ میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کیا مصطفیٰ کی، پھر تعظیم کیا مصطفیٰ کی. یہ جملہ زائد کیوں؟ قرآن تو نہ کم بولتا ہے نہ زیادہ. ایمان کے بارے میں اب قرآن کی آیت یوں بھی ہو سکتی تھی لِتُؤْمِنُوا وَتُوقِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لایا اور ایقان لایا اللہ اور اس کے رسول پر. مگر چونکہ لِتُؤْمِنُوا کی مراد، لِتُوقِنُوا کی مراد لِتُؤْمِنُوا سے پوری ہو گئی، اس لیے جملہ زائد کی ضرورت نہیں. آیت ہو سکتی تھی وَتُسَبِّحُوهُ وَتُعَبِّدُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح پڑھا اللہ کی اور عبادت کیا اللہ کی. مگر وَتُعَبِّدُوهُ کی مراد لِتُسَبِّحُوهُ سے پوری ہو گئی، اس لیے جملہ زائد کی ضرورت نہیں. تو وَتُوَقِّرُوهُ کی بھی تو مراد وَتُعَزِّرُوهُ سے پوری ہو گئی تھی، پھر ایک جملہ زائد کیوں؟ اس بنیادی سوال کو ذہن میں رکھیے. حضرات، جس چیز پر زور دیا جاتا ہے، جس چیز کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے نا، اس پہ بار بار زور دیا جاتا ہے. کیا ایک ہی آیت ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں کیا؟ مگر 7 آیتیں ایسی ہیں جنہیں ہر نماز میں آپ کو پڑھنا ہے، اور ان 7 آیتوں کو نہیں پڑھیے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. وہ سورہ فاتحہ ہمیشہ نہ پڑھتے ہیں آپ. کیوں؟ پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. پورے قرآن کا خزانہ اکیلے یہ 7 آیتیں ہیں. اس لیے ان کی اہمیت پہ اتنا زور دے دیا گیا کہ صبح میں بھی پڑھنا ضروری، دوپہر میں بھی پڑھنا ضروری، شام میں بھی پڑھنا ضروری. پڑھ رہے ہیں تو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس پر زور زیادہ دیا جائے. اہمیت تو ہر چیز کی ہے، مگر جس چیز کی اہمیت کو سمجھنے میں اگر غلطی ہوئی تو جتنی چیزوں کی اہمیت کو سمجھا ہے سارا خزانہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے پہلے وہ چیز سمجھا دی جاتی ہے کہ اس چیز کو خصوصیت کے ساتھ سمجھ لینا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. ایمان اللہ پر، اللہ کو ایک ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. میں بول رہا ہوں اللہ کو، صرف اللہ کو ایک ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. آریہ سماج بھی اللہ کو ایک مانتا ہے. مسلمان کہو گے؟ بہت سارے غیر مسلم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرتے. مسلمان کہو گے؟ نہیں. کیوں؟ ایمان نام ہے رسول اللہ کو قبول کرنے کا. یہی تعریف کی گئی ہے. تو رسول اللہ کو جب مانا تو اب اللہ کو ماننا اس طرح سے ہے جیسے رسول اللہ منوا رہے ہیں. عبادت اللہ کی اس طرح کرنا ہے جیسے رسول اللہ کروا رہے ہیں. رسول اللہ کو چھوڑ کر لاکھ اللہ اللہ کرو، کچھ نہیں ہونے والا ہے. رسول اللہ کو چھوڑ کر لاکھ توحید توحید کرو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو رسول کی عظمت میں اگر کمی آ گئی تو دوسرے مقام پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یاد رکھنا اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی بے ادبی ہوئی، اور صحابہ ہے پہلے مخاطب، بعد میں پوری امت، حضور کی تعظیم میں ذرہ برابر بھی کمی ہوئی تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے اعمال غارت کر دوں گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. تو پروردگار اس آیت میں نبی کی تعظیم پر زور دے رہا. لِتُؤْمِنُوا ایک بار کہا ایمان لاؤ اللہ رسول، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ایک بار کہا اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی عبادت کرو. مگر جب حضور کی تعظیم کی بات آئی تو 2 بار کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو میرے مصطفیٰ کی، پھر تعظیم کرو میرے مصطفیٰ کی. 2 بار. اور سمجھا دوں، سمجھ لیجیے.
ہمارے ملک میں 2 قومی تہوار ہیں. ایک کا نام ہے 15 اگست یوم آزادی اور ایک کا نام ہے یوم جمہوریہ 26 جنوری. یہ ہندوستانیوں کا قومی تہوار ہے. 26 جنوری کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ 26 جنوری کو ہمارے ملک کا دستور، ہمارے ملک کا آئین 26 جنوری 1950 کو ملک کی پارلیمنٹ کے سبھا پٹل پہ رکھا گیا. ہم اس کی خوشی مناتے ہیں. ہمارے دیش میں سب برابر ہیں، کوئی کسی سے اونچا نہیں ہے، کوئی کسی سے نیچا نہیں ہے، سب کے حق برابر ہیں. یہ اور بات ہے کہ اگر ظالم حکمراں آ جاتے ہیں تو سب کے حق بھی مارتے ہیں اور ملک کا قانون بھی تو، مگر حق سب کا برابر ہے دیش کے قانون اور سنویدھان کا. آئیے 26 جنوری آئی، آپ نے مجھ سے کہا کہ اعظمی صاحب ہمیں بڑی تمنا ہے انڈیا گیٹ دیکھنے کی. پریزیڈنٹ آف انڈیا سلامی کیسے لیتے ہیں، فوج کس طرح ان کو سلامی دیتی ہے، ملک کی طاقت کی نمائش کس طرح سے ہوتی ہے، ہر صوبہ آ کر کے اپنے صوبے کی اہمیت و انفرادیت کس طرح دکھلاتا ہے. اعظمی صاحب ایک مرتبہ ہمیں بھی دکھلا دیجیے. ہمیں کہا یہ دلی آپ آ گئے. کس کو دیکھنے؟ صدر جمہوریہ. ہندوستان میں سب سے بڑا عزت کا نشان کون ہے؟ صدر جمہوریہ. ہندوستان میں سب سے زیادہ ہندوستان کے قانون کی روشنی میں رسپیکٹڈ اور قابل تعظیم کون ہے؟ صدر جمہوریہ. جب ملک میں ہندی زبان میں گنتنتر دیوس، انگریزی میں انڈیپینڈنٹ ڈے اور اردو میں یوم جمہوریہ، 26 جنوری جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے ملک میں معلوم ہے؟ ہم کسی نہ دوسرے ملک کے ہیڈ آف دا کنٹری کو مہمان بلاتے ہیں. کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو، وزیر اعظم کو ہم بلاتے ہیں ہندوستان کہ آؤ دیکھو ہمارے ہندوستان کی شان، آؤ دیکھو ہمارے ہندوستان کی فوج، آؤ دیکھو ہمارے اسلحے، آؤ دیکھو ہمارے کمالات، آؤ دیکھو ہماری ترقی، آؤ دیکھو ہماری جھانکیاں. ہم باہر سے ایک مہمان بلا لیتے ہیں ہر سال کسی نہ کسی ملک. امریکہ کا شیطان بھی آیا تھا، اور بھی جگہوں کے شیطان آتے رہتے ہیں، کہیں کہ انسان کم باہر آئے. پریشانی ہے ہماری، بہت روکتے ہیں. آگے اب ہم لوگ بھی، آپ لوگ پہنچے. اعظمی صاحب ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کہا بیٹھے. آپ نے ہمارے کندھے پہ اپنا سر اوپر اٹھایا اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے پریزیڈنٹ آف انڈیا کی سواری چلی. جب آ گئی انڈیا گیٹ پہ تو گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیاں، 3 گاڑیاں آ کے رکی. ایک گاڑی سے خوبصورت لوگ نکلے، چمچماتے ہوئے بلے، اسٹار، ہاتھ میں ان کے ہتھیار. تو آپ نے کہا اعظمی صاحب دیکھ لیا پریزیڈنٹ آف انڈیا کو دیکھ لیا. ان کا کہاں دیکھیے نا اتر گئے. ہم نے کہا نہیں، یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے محافظ لوگ ہیں. جب تک پیچھے والا نکلے ان سے زیادہ خوبصورت، اور نکلتے ہی ایک طرف کے لوگوں نے ہتھیار ادھر کر دیا اور ایک طرف کے لوگوں نے ادھر کر دیا. آپ نے کہا وہ دیکھیے پیچھے والے پر. ہم نے کہا نہ وہ بھی محافظ. تو کہنے پھر پریزیڈنٹ آف انڈیا. ہم نے کہا وہ بیچ والی گاڑی دیکھ رہے ہو چل رہے. ہاں. ہم نے کہا کھلنے دو. پریزیڈنٹ آف انڈیا بیچ میں، صاحب تعظیم بیچ میں، آگے بھی اس کے محافظ ہیں، پیچھے بھی اس کے محافظ ہیں. اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی عزت سمجھانے والے، اس کی تعظیم سمجھانے والے، اس کا رسپیکٹ سمجھانے والے ہیں. بیچ سے نکلا پریزیڈنٹ آف انڈیا تو سلامی کی بگل بجی. اب بات بہت قریب لے آیا ہوں میں. یہ کائنات کے پریزیڈنٹ ہیں میرے مصطفیٰ، کائنات کے صدر ہیں میرے مصطفیٰ. صدر ہی نہیں، صدر الصدور ہیں میرے مصطفیٰ. اب میں نہیں کہتا، قرآن انہیں صدر بنا کے رکھ رہا ہے اس مخلوق کے بیچ میں، عبادات کے بیچ میں، اعمال کے بیچ میں. آؤ دکھاتا ہوں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان کی سواری آگے آگے، سجدوں کی سواری پیچھے پیچھے، تعظیم مصطفیٰ کی سواری بیچ میں، آگے آگے ایمان چل رہا ہے.
پیچھے پیچھے سجدے چل رہے ہیں، بیچ میں مصطفیٰ کی عزت کی سواری چل رہی ہے۔ رب العالمین بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، بیچ والے کی عزت کو پہچان لینا۔ اگر بیچ والے کی عزت تم نے نہیں کیا تو ایمان بھی تمہیں تھپڑ مارے گا اور سجدہ بھی تمہیں تھپڑ مارے گا، اور بیچ والے کی اگر عزت تم نے کر لیا تو ایمان بھی تمہارا استقبال کرے گا اور سجدہ بھی تمہارا استقبال کرے گا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ 5 منٹ اور لوں گا بس، اس کے بعد صلاۃ و سلام اور کچھ باتیں کہوں گا۔ 5 منٹ اس تقریر کا اور۔ اب تو یہ مسئلہ ایک دم صاف سمجھ میں آ گیا نا۔ سرکار کی عزت، سرکار کا استقبال، سرکار کی تعظیم، یہ حاصل ایمان ہے، یاد رکھیے گا اس بات۔ اب آخری بات سنیے، ہم نے آیت پڑھی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ مصطفیٰ ان میں آئے۔ ہم میلاد منا رہے ہیں، ہمارے ہی کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی، جائز نہیں ہے، بدعت ہے، تو شرک ہے، اللہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی، بحث کبھی مت کرنا آپ لوگ، جو جس کا ہے وہ اس کی بات کرتا ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مناظرہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات بالکل صاف ہے، قرآن نے صاف کر دیا ہے۔ رسول کی آمد کی خوشخبری احسان کے روپ میں کن کو دی جا رہی ہے؟ کیا قرآن کی آیت یہ ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان کیا کافروں پر کہ مصطفیٰ ان میں آئے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو کیا قرآن کی آیت یہ ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اللہ نے احسان کیا منافقین پر کہ مصطفیٰ ان میں آئے؟ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنین پر اللہ کا احسان ہوا ہے کہ میلاد مصطفیٰ ان میں ہوا ہے، بعثت مصطفیٰ ان میں ہوئی ہے، رسول پاک ان میں تشریف لائے ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ کا تعلق نہ منافق سے ہے نہ کافر سے ہے، میلاد مصطفیٰ کا تعلق ہے مومن سے، اور مومن کا تعلق ہے میلاد مصطفیٰ سے۔ آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ آپ سے تو بات بھی اللہ نے نہیں کیا ہے، آپ ہم سے کاہے کو جھگڑا کر رہے ہو بھائی؟ بات میرے خیال سے ایک دم کلیئر ہو گئی۔ آیات الہی تلاوت کرتے ہیں۔ آیات الہی کیا ہے؟ قانون۔ یہ 6666 آیتیں جو قرآن کی ہیں، یہ قانون ہے آپ کے لیے۔ اس لیے 2 باتیں یاد رکھنا، جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ اللہ سے بات کرتے ہو، اور جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہو تو اللہ آپ سے بات کرتا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے بات کرتے ہو تو سمجھ کے بات کرنا کہ آپ بات کر کیا رہے ہو، اور جب اللہ آپ سے بات کرے تو سمجھنا کہ اللہ آپ سے بات کر کیا رہا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنی چاہیے کہ ہم اللہ سے کیسے بات کر رہے ہیں، اور اس طرح قرآن پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیسے بات کر رہا ہے۔ میلاد النبی، اب طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں یار، میں تو بڑا پریشان ہو گیا، میں ان مسئلوں میں نہیں الجھنا چاہتا۔ اچھا صاحب، تو پھر دن کیوں منا رہے ہو؟ پھر اس کو عید کیوں کہہ رہے ہو؟ میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1990 میں جب میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوا تو میں نے ملک کی تعطیلات پہ نظر ڈالی، اس میں محرم بھی تھا، عید بھی تھی، بقرعید بھی تھی، ہولی بھی تھی، دیوالی بھی تھی، میلاد النبی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہی کر جاؤ بے دنیا۔ پارلیمنٹ میں ایک دھواں دھار تقریر کی میں نے میلاد پر، اور میں نے کہا وی پی سنگھ صاحب، 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، مگر میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے۔ اگر ہندوستان کی آزادی کی چھٹی ہو رہی ہے تو انسان کی بھی ہونی چاہیے۔ 15 اگست 1990 کو پارلیمنٹ کے فورم سے بات کرنے کے بعد وی پی سنگھ پرائم منسٹر آف انڈیا، 15 اگست 1990 یاد کیجئے گا،
لال قلعے کی عظیم فصیل سے ملت کو ملک کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا سماجی نیائے کے ہیرو، سماجی انصاف کے سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کی چھٹی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ چھٹی ہوئی۔ 1990 سے پہلے میلاد النبی کی چھٹی چراغاں کیوں کرتے ہو بھائی؟ کن کن باتوں کا جواب؟